ویلکم بیک۔ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی جانب سے خط جس نے ملک میں تہلکہ مچا دیا، جس میں ایکسپلوسیو الزامات سامنے آئے ریاستی اداروں کے حوالے سے، اور بہت ہی ایک گرم سچویشن تھی جو ہم نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں دیکھی، اور پچھلے 1-1.5 گھنٹے کے دوران ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ایک ریزولوشن، ایک حل تجویز ہو گیا ہے اور اس بحران کا حل نکل آیا ہے، اور باہم مشورے سے نکلا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایگزیکٹو کے درمیان، وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ایک ملاقات کے بعد، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ سینئر موسٹ جج جناب جسٹس منصور علی شاہ جو آئندہ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس میں شریک تھے، وزیر اعظم کے ساتھ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی تھے، اور جس کے نتیجے میں ایک رکنی کمیشن بھی بنے گا جو ریٹائرڈ جج پر مشتمل ہوگا، جو اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی گو کہ اس کی مزید تشریح نہیں کی گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عدلیہ کی آزادی میں اس قسم کا عمل دخل نہ ہو، جو کہ ان الزامات کے پس منظر میں نظر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیض آباد دھرنا کیس کے پیراگراف 53 پر عمل کیا جائے گا، اور ریاستی اداروں کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کو اس حوالے سے جس کا احاطہ کی ضرورت ہے، اس کو احاطہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو کہ پابند کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے نئی اور مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ جو بھی صورتحال ہے، بہرحال لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایگزیکٹو کے درمیان صلاح مشورے سے یہ معاملہ اس کا حل تجویز کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر ہم مزید رائے حاصل کرتے ہیں۔ 2 اور ہمارے ساتھ آئین اور قانونی امور کے بہت عمدہ ہمارے اینالسٹ ہیں، بیرسٹر اسد رحیم ہمارے ساتھ ہیں اور بیرسٹر منیف فاروق بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسد رحیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ریزولوشن ہو گیا ہے اور باہم ریزولوشن ہے، میرے آپ کے چاہے جو بھی جذبات ہوں یا جو بھی اس حوالے سے ویوز ہوں، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہائیسٹ فورم اینڈ دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، انہوں نے مل کے اس کا ایک ریزولوشن نکالا ہے جو کہ ابھی ہم کئی بار بتا بھی چکے ہیں۔ آپ کی کتنی تسلی ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے تسلیم کرنا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے اس کو جو سب سے زیادہ ہائیسٹ لیولز ان کو سامنے آنا چاہیے، چاہے ان کا تعلق ایگزیکٹو سے ہو، چاہے ان کا تعلق عدلیہ سے ہو۔ جہاں میں اختلاف کروں گا وہ اس بات سے کہ کیا یہ کوئی تسلی بخش کارروائی تھی، وہ اس لیے کیونکہ آپ کی اپنی نظر کامران خان صاحب تاریخ کی طرف ہے۔ 50 کی دہائی جب ڈھاکہ میں آپ کے زبان کے متعلق رائٹس ہوئے تھے تو تب سے آپ کمیشنز آف انکوائری بنا رہے ہیں۔ وہ ڈھاکہ کے ہائی کورٹ کے جج تھے ایل ایس صاحب، ان کے نام آپ نے کمیشن آف انکوائری بنائی، اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایبٹ آباد کمیشن، اوجڑی کمیشن، حمود الرحمان کمیشن، جسٹس ثاقب نثار رپورٹ، جسٹس ایلس رپورٹ، جسٹس ناصر اسلم زاہد رپورٹ، اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان تمام کمیشنز اور تمام رپورٹس کے نتائج میں جو تجاویز دیے گئے، ان تجاویز کتنے تجاویز پر عمل درآمد کیا گیا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس خط میں جو 6 جج صاحبان کا خط تھا، واضح طور پہ انہوں نے ایک لاہ عمل طے کیا ہوا ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ تھا کہ ایک کنونشن کو بلایا جائے، اور اس کنونشن میں تمام اشخاص، تمام جج صاحبان بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کو بھی اس طرح کی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس کنونشن کی روشنی میں یہ مزید طے کیا جا سکتا تھا کہ اب عدلیہ کو بحیثیت ایک ادارہ اس کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے۔ تو 50 کی دہائی کے قانون کا کمیشن آف انکوائری، جس میں 2017 میں باریک سی آپ نے تبدیلیاں کیں، اس کو سامنے لے کے چلنا میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو ایٹ دا ہائیسٹ لیولز اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کیا یہ تسلی بخش ہے، اور کیا یہ وہ لاہ عمل ہے جس کو کنونشن نے اور جس کو 6 جج صاحبان نے از خود طے کیا تھا؟ یہ وہ نہیں ہے اور ناکافی ہے۔ بجا آپ نے فرمایا، لیکن بہرحال اس قسم کا کوئی بھی قضیہ ہو، بحران ہو، اور جو عدالتی اور قانونی ہے تو اس کا بہرحال آخری جو فورم ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستانی ہے، وہاں پہ اس کا حل ہوا ہے۔ منیف فاروق صاحب، بس ایک بات ہے کہ جو آپ جیسے اور ہم جیسے تمام مبصرین بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ایک یہ ریزولوشن ہوا ہے، کرائسس کا حل ہوا ہے، لیکن جو جج صاحبان کے الیگیشنز تھے، جس نوعیت کے وہ الزامات تھے، اس حوالے سے جو اس کے کلپریٹ ہو سکتے ہیں، ان کی کوئی ایکسپلیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن
نہیں مانگی گئی ہے، نہ اس کا تقاضا کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی فول پروف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ جو معاملات ہیں ان پہ پردہ پڑا رہے گا۔ بہت اچھا ہو کہ شاید آئندہ کے لیے اس پہ رکاوٹ ہو جائے۔ کتنا آپ کے نزدیک دور رس یہ جو ریزولوشن ہے نکالا گیا ہے، یہ کتنی اس سے بہتری کی گنجائش ہے یا امید ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے، کم از کم آپٹکس کے لحاظ سے تو یہ سیٹسفائنگ ہے میرے لیے، آپ کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے، کہ چلیں ایک معاملہ ہوا، چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا، فل کورٹ ریفرنس بلایا، وزیر اعظم سے ملاقات کی، لیکن بصد احترام میرے نزدیک کمیشن آف انکوائری بن جانا اور اس کے اندر پھر جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان کا وفاقی کابینہ کی جانب سے فائنل ہونا، یہ ایک نان سٹارٹر ہے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے وہ 2017 میں تھا، اور پیرا 53 کے اندر جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی باقاعدہ طور پر ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ ایسی قانون سازی کی جائے جس سے مینڈیٹ ثابت ہو یا ظاہر ہو انٹیلیجنس ایجنسیز کا۔ وہ آج تک ہوا نہیں، اگر ہو بھی جائے تو بصد احترام کوئی کیا کر لے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ موجود ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو پاتا۔ یہ اپنی جگہ ایک کاوش ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے، وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ بالکل وہ ڈائریکٹو ایشو کریں گے اور کہیں گے کہ ایسی کوئی مداخلت نہ ہو، لیکن بصد احترام ہمارے ملک میں وزرائے اعظم ایسے معاملات کے اندر کتنے بااثر ہوتے ہیں، کتنے بااختیار ہوتے ہیں، یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد نتیجہ وہی ہوگا جسے ہم کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون، تو شاید مجھے لوگ کہیں کہ میں مایوسی پھیلا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جہاں تک بات اسپیسیفک الزامات کی ہے، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں یہ الزامات لگائے گئے ہیں اور بڑے سیریس نیچر کے ہیں، وہاں جو اونس آف پروف ہے وہ بھی کسی حد تک تو ان جج صاحبان پر بھی ہوگا، لیکن جو فیصلے، جو خط انہوں نے 2 لکھے ہیں چیف جسٹس کو، اپنے چیف جسٹس کو، اور جس کے اندر انہوں نے یہ ریپروڈیوس کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کسی سے ملاقات کر کے یہ کہا کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر تو جو عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ بھی سم ہاؤ ان الزامات کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بتا سکیں گے کہ کتنے سنگین یا کتنے درست الزامات تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں کامران خان صاحب مجھے کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس لیے کہ آج اگر کوئی یہ لکیر پیٹ رہا ہے یا دہائی دے رہا ہے کہ جی بہرحال قانون کی بالادستی ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ آج وہ افیکٹڈ ہے، یعنی تحریک انصاف اس پر کہہ رہی ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے ججز نے حوصلہ کیا اور اس کے اوپر خط لکھ دیا، تو ہم اگر شوکت عزیز صدیقی صاحب کو اس موقع پر بھول جائیں تو وہ بھی ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے تو باقاعدہ باواضح بلند کچھ کہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بینیفیشریز بدلتے رہتے ہیں، بینیفیکٹر وہی رہتا ہے۔ جی ہاں، تو اسد رحیم صاحب بظاہر یہ ہے کہ ایگزیکٹو تو خیر ظاہر ہے کہ اس کی تو یہ خواہش اور کاوش ہے کہ نام نہ آ پائیں، پردہ نہ اٹھے، کوئی نیمنگ نیمز نہ ہو، چاہے جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا بالکل ان کی شکایت درست، سب کچھ صحیح، مگر جو تحقیقات کا معاملہ تھا، جو بنیادی بات تھی، اس سے انہوں نے درگزر کیا، اس کو اس طرف نگاہ نہیں ڈالی، اور ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کون کرتا ہے، کیا ہے، تو دونوں اداروں کی، سپریم کورٹ کی اور ایگزیکٹو کی، دونوں کی بجا طور پہ یہ رائے ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کمیشن بنا اور اس کمیشن کی پوری ہسٹری ابھی آپ نے بڑی شاندار پیش کر دی۔ بظاہر یہ ایک کاوش ہے، مگر میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر پنہاں یہ کوشش بھی ہے، جو کہ ابھی ہمارے بھائی منیف فاروق نے کہا، جو کہ ایک پیسیمسٹ بٹ ریئلسٹ ویو تھا کہ کچھ نہیں بدلنے والا ہے، کہ آپ کا بھی یہ ہے؟ یہ سب سے بڑی مایوسی کی بات ہے کہ سب کے باوجود بھی آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ جی کہ اس میں پھر بھی کچھ نہیں بدلنے والا، تو یہ بہت مایوسی کی بات ہے۔ جی میں تو سمجھتا ہوں جناب ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، لیکن اس تمام معاملے میں ایگزیکٹو کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے عدلیہ کے متعلق، ادارے کے متعلق اور ایک اور طرح سے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کے متعلق وہ انکشافات کیے ہیں جو کہ کچھ سالوں میں اتنے واضح طور پہ اور اتنے وسیع ایک باڈی نے یا چلیں ایک جج صاحبان کے گروہ نے نہ کیا ہو، تو ایگزیکٹو کا اس میں پیش ہونا میرے حساب سے نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ یہ ایک عدلیہ سے جڑا ہوا مسئلہ تھا
اور اس میں عدلیہ کی لیڈرشپ بہت زیادہ اس کی اشد ضرورت تھی، جو کہ ایک خط لکھنا، ایک پریس ریلیز جاری کرنا، وزیر اعظم سے مل لینا، جو حکومت وقت ہے اس کے کچھ نمائندوں سے مل لینا، اور پھر آخر میں کہنا کہ اسی ایگزیکٹو جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اتنے سنجیدہ سوال کیے ہیں، اور بلکہ عدلیہ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم اسی وجہ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہی وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہمیں طے کر کے دیتے ہیں، وہ قواعد بتاتے ہیں جن کے مطابق ہماری اپنی کارکردگی میجر ہوتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا دخل کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں کامران خان صاحب جو جواب بنتا تھا وہ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے بنتا تھا، ایگزیکٹو کی جانب سے نہیں بنتا تھا۔ ایک یہ بات، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دن سے سر آپ نے ایک کاوش کا ذکر کیا، گرانٹڈ ایگزیکٹو کو آپ بالکل کہیں کہ جی ہم آپ کو آپ کی قدر کرتے ہیں، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے، لیکن جو ایگزیکٹو سے جڑے ہوئے اشخاص ہیں جو اسی خط کے متعلق اب ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں کہ جی یہ جج صاحبان پہلے کہاں تھے 2018 میں جب الزامات لگے جن کا ابھی منیب صاحب نے ذکر کیا تھا۔ اول تو وہ جج صاحبان ان عہدوں پر فائز تھے ہی نہیں، موسٹ آف دم 5 out of 6 had not been appointed۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کیوں لکھا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہی تو لوگ ہیں جو کہ آپ کی کوڈ آف کانڈکٹ کو طے کرتے ہیں، پروسیجر آف انکوائری کو طے کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا کہ جی کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جن کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ یاد رہے سر کہ 2017-2018 میں بھی جب غیر جمہوری منصوبہ بندی کے الزام لگائے جا رہے تھے تو تب بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کچھ جج صاحبان کو جوڑا جا رہا تھا، لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے جیسے منیب صاحب نے کہا بینیفیشریز اور بینیفیکٹرز کا، تب نون لیگ کی بات ہو رہی تھی، آج تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کامران صاحب کہ یہ بات اصول کی ہے، یہ کہ جی آپ وسیع اور خوبصورت قوانین بنا دیں گے، ہمارے پاس پہلے سے وسیع اور خوبصورت قوانین ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا پر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ ٹائم کی کمی ہے منیب صاحب، صرف اگر یہ آپ سمجھا دیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو عدلیہ کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو عدلیہ کی آزادی کا ہے، سب سے بڑا اس وقت جو سٹیک ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، پھر جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس بندو خیل ہیں، یہ تمام لوگ اس انتہائی اہم موضوع پہ اس انداز سے کیوں نہیں دفاع کر رہے یا اس قسم کا روبسٹ رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ریڈل مجھے سالو کیجئے جس سے کہ آپ کی مایوسی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے اس میں۔ یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے اس کا دفاع؟ کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن میرے نزدیک جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہی ہے جو آپ نے اٹھائی ہے کہ شاید ایک ریئلسٹ ویو لیا جائے تو پتہ نہیں کیوں شاید چیف جسٹس صاحب کو پتا ہے کہ وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے چیف جسٹس صاحب بصد احترام تمام جج صاحبان، پاکستان کی مکمل جوڈیشری اسی ملک کے اندر موجود ہے، اور جو زمینی حقائق ہیں یا زمینی حالات ہیں ان سے کوئی ڈیورسڈ تو ہے نہیں، وہ ان کو پتا ہے یہاں ماضی قریب میں کیا ہوا، پچھلے 2 سال کے اندر کیا ہوا، 2018 کے اندر کیا ہوتا رہا، کس طرح کی پریکٹس کی گئی، خود قاضی فائز صاحب کس چیز کا وکٹم بنے، شوکت عزیز صدیقی صاحب یہاں پر تو چند افسران کا، وہاں تو باقاعدہ طور پر شوکت عزیز صدیقی صاحب نے فارمر ڈی جی سی کا ذکر کیا کہ وہ ان سے 2 دفعہ ملنے آئے، تو بصد احترام بدلا کچھ نہیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا بہت احترام کے ساتھ کہ سپریم کورٹ ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اپیکس کورٹ ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو دی ایگزیکٹو فورس۔ ہمارے ملک میں ایگزیکٹو فورس صرف کسی اور کے پاس ہی ہے، حکومت بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مقتدرہ کے اوپر، اور ایسے حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں پھر ہر ایک کو اپنی لمیٹیشن کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جتنا روبسٹ رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا اسد رحیم صاحب چاہ رہے ہیں، ہم سب یہ چاہ رہے ہیں، وہ شاید ہمیں مستقبل قریب میں ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ فینسی لیجسلیشنز ہو جائیں گی لیکن پریکٹیکلی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم۔ جناب منیب فاروق ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔